اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 یعنی مدنی قاعدہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج سبق نمبر 22 کے اندر ہم نماز سیکھیں گے۔ جز نمبر 1، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ جز نمبر 2، اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اس جز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 21 سبق کے اندر ہم نے جتنے بھی قاعدے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے قواعد کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں خاص طور ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ جز نمبر 3، یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری اور اس کا ہم نے بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے طا کی جگہ تا پڑھ دیا یعنی موٹے طا کو بریک تا پڑھ دیا تو معنی چینج ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح زا کی جگہ ہم نے ذال پڑھ دیا یا وا پڑھ دیا تو معنی چینج ہو جائے گا۔ سین کی جگہ صاد پڑھ دیا یا صاد کی جگہ سین پڑھ دیا تو معنی چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح قاف کی جگہ کاف پڑھ دیا تو معنی چینج۔ اسی طرح ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا تو معنی چینج ہو جائے گا، جس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے پچھلے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان سب کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر حروف قریب الصوت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اس سے ہمیں مزید آگے ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی ہے۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو برائے کرم ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور آج کے بعد ہمارا کمنٹس باکس بھی اوپن ہوگا تو کمنٹس کے اندر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیچ بیچ میں سے ہم نے چند الفاظ کے ہجے بھی کرنے ہیں، تو اس کا ہجے کریں، اللہ اکبر کا ہجے کریں آپ۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، اللہ اکبر وا پیش ہو، اللہ اکبر، آگے وقف اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو یہاں پر ہم نے ہجے کیا حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ پہلے ہم نے بریک پڑھا، پھر ہم نے اچانک ہی لام کو موٹا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں۔ جی ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھتے ہیں یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ثنا، ثنا، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، را کو پور پڑھیں، وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ولا الہ غیرک۔ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے پڑھا سبحانک اللہم، ہا یہاں پر ہم نے باریک پڑھنی ہے، دوسری موٹی ہا نہیں پڑھنی۔ اگر موٹی ہا پڑھیں گے لفظ کا معنی چینج ہو جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر یعنی کاف پر زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ وبحمدک میں بھی ہا باریک، وتبارک اسمک یہاں پر را پر پڑھیں گے، را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ وتعالی جدک، جدک دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کریں، انہیں جماعوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ولا الہ غیرک، اور غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔
سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك را کو پر پڑھیں وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك تعوذ تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یہاں پر اعوذ یہاں پر ذال ہے تو ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. زا یہاں پر آواز نہیں آنی چاہیے، حروف قریب الصوت ہیں تو ہم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. باللہ یہاں پر لام ہم نے باریک پڑھا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. من الشیطان طا موٹا پڑھا ہم نے. طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. الرجیم را یہاں پر پر پڑھیں گے. وجہ را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. را پر زبر ہو تو را کو پڑھتے پر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر بسم اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف یعنی میم کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. الرحمہ را پر پڑھیں گے. الرحیم یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے جس طرح ہم نے پیچھے بتایا. را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں. الرحیم یہاں پر ہم نے اس کو لمبا کیا، اس کی وجہ یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد عارض. جی آپ بتائیں. مد عارض. مد عارض کیوں؟ حروف مدہ کے بعد عارض کن یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. مد عارض ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں انشاءاللہ تعالی کل والے سبق کے اندر ہم مزید آگے پڑھیں گے، اور جب ہماری نماز مکمل ہو جائے گی تو ہم نے ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم مکمل نماز پڑھ کر بھی دکھائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے بھی. اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں.